نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ڈاکٹر فیض احمد چشتی۔ آج کا موضوع گفتگو ہمارا حضرت سیدنا سید السادات حسنی حسینی سید میری مراد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تعلیمات کے متعلق مختصر سی گفتگو ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ علیہم الرحمہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اولیاء کرام کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں قرآن و حدیث میں اور تفاسیر میں، احادیث مبارکہ میں، تو ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ علیہم الرحمہ کا جو وجود ہے، ان کی جو شخصیات ہیں، وہ زمین پر اللہ رب العزت کی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ مقبول ہستیاں ہیں اور یہ علم و حکمت کے سرچشمے ہمیں اللہ رب العزت کی کرم نوازی سے عطا ہوئے۔ صوفیاء کرام، اولیاء اللہ، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، قرآن کریم میں جہاں من دون اللہ کا ذکر ہے تو وہاں اولیاء اللہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے لوگ من دون اللہ کی رٹ لگاتے ہیں، غیر اللہ کی رٹ لگاتے ہیں۔ ان کو یہ بھی تو بتانا چاہیے تو اولیاء اللہ بھی تو ہے نا، قرآن میں اولیاء اللہ کی بھی تو شان بیان ہوئی ہے، وہ کون ہے، ان کا تذکرہ بھی تو کیا کریں نا، ان کا مقام و مرتبہ بھی تو بتایا کریں نا۔ انہی اولیاء اللہ میں سے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ صالحین، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آتے ہیں، ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اولیاء کرام محبت پیار کا درس دیتے رہے، اولیاء کرام ہمیشہ حسن اخلاق کا درس دیتے رہے اور میانہ روی کا انہوں نے درس دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کی شان میں متعدد آیات مبارکہ نازل فرمائی، جن کے اندر اللہ کے رب العزت کے ارشادات ان کی شان کے متعلق موجود ہیں۔ ان میں سے ایک آیت کریمہ شروع میں خطبے میں نے تلاوت کرنے کے شرف حاصل کے، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، یقیناً اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ سورت یونس کی ہے، آیت نمبر 62 ہے۔ اکثر و بیشتر اس آیت کو آپ سنتے ہیں علماء کرام سے۔ اس کا جو آیت کا اگلا حصہ ہے الذین آمنوا، دوسری جو آیت ہے ساتھ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اولیاء اللہ کی نشانی بھی بتا رہی ہے، پہچان بھی بتا رہی ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ اس پر الگ سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج کا چونکہ موضوع مختصر سے وقت کے لیے یکم رمضان مبارک کے حوالے سے وہ ہے سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات۔ میں کوشش کروں گا مختصر خاکہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ہر دور میں ضرورت رہی ہے کہ ان کی تعلیمات بیان کی جائے، جملہ اولیاء کرام کی جن سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالی اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ مگر ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے
قصے کہانیوں کے پیچھے ہم نے لگا دیا ہے قوم کو. جھوٹی من گھڑت روایات ہم بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور بیان کرنے والوں کو بھی ذرا بھر شرم نہیں آتی کہ ہم جھوٹا قصہ منسوب کر کے کسی بزرگ کی طرف بیان کر رہے ہیں لوگوں سے واہ واہ کرانے کے لیے اور پیسے بٹورنے کے لیے. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اور سینہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف جو من گھڑت روایات بیان کی گئی ہیں، قصے کہانیاں، من گھڑت کرامات، انشاءاللہ اس پر بھی میں اگلا سٹیپ ہمارا ہوگا کہ ہم ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروائیں، مدلل باحوالہ بتائیں آپ کو کہ یہ من گھڑت قصے اولیاء اللہ کی طرح منسوب کر کے اولیاء اللہ کو بدنام کیا جاتا ہے. پھر ایک وجہ اور جو میں سوچتا ہوں اکثر کہ یہ ہماری موجودہ دور کے خانقاہیں، سجادگان، اولیاء اللہ سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والے اور ان کے نسبت پر لوگوں سے چندے لینے والے، لوگوں سے پیسہ بنانے والے، وہ اولیاء اللہ کی ان بزرگوں کی تعلیمات کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ مثلا سلسلہ قادریہ سے نسبت رکھنے والے بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا احترام کرتے ہیں، اور ان سے نسبت بیعت کے لحاظ سے، سلسلے کے لحاظ سے نسبت نہ رکھنے والے بھی دیگر، یعنی کہ اگر چشتی ہیں، سوروردی ہیں، نقش بندی ہیں، یا دیگر مکاتب کے لوگ بھی ہیں، مثلا دیوبندی مکتبہ فکر کے یا اہل حدیث مکتبہ فکر کے جو اہل حدیث کہلاتے ہیں خود کو غیر مقلدین وہابی حضرات، ان کے تمام علماء نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام اور مرتبے کو تسلیم کیا ہے، مانا ہے کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. مگر ہر بندہ ایک طرف ان کی طرف تنقیصات منسوب کی جا رہی ہیں، تنخیص کی جا رہی ہے غلط روایات کو لے کے، دوسری طرف انہی کے نام پر کھانے والے، انہی کی نسبت کو آگے چلانے والے ان کی طرف من گھڑت قصے کہانیاں تو بیان کرواتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کو سامنے نہیں لاتے. میرا بڑے عرصے سے ایک دل میں آرزو ہے، رہی آرزو اور اب بھی ہے کہ میں کوئی ایسا سلسلہ شروع کروں جس میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کے اوپر گفتگو ہو. انہوں نے کس طرح جد و جہد کی، کس طرح دین کا پیغام دیا، کس طرح لوگوں کو اللہ کے قریب کیا. تو ہو سکتا ہے یہ آج کی ہماری گفتگو اس سلسلے کی پہلی کڑی ہو، اور آگے پھر انشاءاللہ شروعات ہو جائے اور ہم اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں. آپ بھی دعا کیجیے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں مالی لحاظ سے، کیونکہ اس کے لیے تحقیق کے لیے بہت ساری کتب خریدنا پڑتی ہیں، بہت ساری چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، اس کے لیے میرے پاس وسائل نہیں. لیکن جن کے پاس وسائل ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، وہ جان بوجھ کر نہیں کرتے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج شروع میں آپ سمجھ لیں، بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے اس 40 سالہ میرے دور خطابت میں، 40 سال ہو گئے الحمدللہ مجھے خطابت کرتے ہوئے، تو اس میں جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ لوگ اس وجہ سے تعلیمات غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان نہیں کرتے. اگر یہ بیان کریں گے تو انہوں نے جو جھوٹے دھندے شروع کیے ہوئے ہیں وہ ان کے ختم ہو جائیں گے. ان کو پیسہ نہیں ملے گا، ان کا کاروبار نہیں چلے گا. اس وجہ سے یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو بیان نہیں کرتے. ہم کوشش کریں گے کہ ان کی تعلیمات کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں عرض کریں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جو مشہور بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ رمضان المبارک کی یکم کو پیدا ہوئے. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. تاریخ شاید کوئی آگے پیچھے کسی کو جہاں تک میں نے پڑھا ہے، جتنا پڑھا ہے تحقیق کے متعلق، تو وہ یکم رمضان المبارک ہے. اور یہ تاریخ سن جو ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں، 470 ہجری اور 471 ہجری. زیادہ مشہور جو ہے وہ 470 ہجری ہے، اور بعض نے 471 ہجری بھی لکھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. آپ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاں پیدا ہوئے. جو آپ کے والد ماجد ہیں وہ حسنی سید ہیں، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں، اور آپ کی جو والدہ محترمہ ہے وہ حسینی سادات میں سے ہیں، یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے. نجیب الطرفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ.
اب ان کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی. بہجت الاسرار کو اگر آپ پڑھیں، اس کا صفحہ 171 پڑھیں، جہاں ان کے نسب وغیرہ کا تذکرہ ہے، تو وہاں آپ کو مل جائے گا. دیگر کتب بھی میں آگے انشاءاللہ عرض کر دوں گا. اور ساتھ ہی میں ایک مغالطے کا جواب دے دوں تاکہ ہمارے اہل سنت کے جو نوجوان ہیں وہ ان مغالطوں سے محفوظ رہیں. وہ یہ اہل تشیع حضرات، وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کو سید نہیں مانتے. اب ان کے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر کوئی سورج کو کہے کہ سورج نہیں ہے تو کیا ایسا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. سورج موجود ہے، وہ اپنی روشنی سے بتاتا ہے. اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید ہے. اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ اہل تشیع حضرات کو کوئی میراثی، کوئی گھٹیا سے گھٹیا آدمی اٹھ کر شیعہ بن جائے تو پہلے یہ اس کو میر صاحب بنا دیتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں، پھر شاہ صاحب بناتے ہیں، پھر اس کو سید بنا دیتے ہیں. ان کے اپنے قانون ہیں، نسب کے لحاظ سے نہیں. نسبی لحاظ سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ حسنی اور حسینی سید ہے. اس کو جلیل القدر ائمہ کرام علیہم الرحمہ نے تسلیم کیا اور لکھا ہے، اور ان کا شجرہ نسب بھی موجود ہے. ان میں امام اوحد ابو الحسن لخمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بہجت الاسرار میں، امام عبداللہ یافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسنی المفاخر کے اندر، امام مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ الخاطر کے اندر، یا نزہۃ النواظر، دو نام اس کے ہیں. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نفات الانس، اس کو آپ پڑھیں. خاتم المحدثین شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبدۃ الآثار پڑھیں. تو ان تمام اور دیگر تمام ائمہ محدثین جنہوں نے ان کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے لکھا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی اور حسینی سید ہیں. اہل تشیع کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیوں ان کی سعادت کا انکار کرتے ہیں. اکثر وہ اہل سنت کے جتنے بھی بزرگ ہیں، اہل اسلام اکابرین میں سے سادات کرام، ان کی سعادت کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا معیار ہی الگ ہے. سنیوں میں کیسے جلیل القدر سید ہو یہ نہیں مانتے، دوسری طرف کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے، ہم اہل رسول سے محبت کرتے ہیں. تو اہل رسول صرف وہی ہے، یا سید صرف وہی ہے جس کی تم نے تعریف کی ہوئی ہے، اور باقی جتنے بھی سادات کرام ہیں کیا تم ان کا احترام نہیں کرو گے؟ اہل بیت سے محبت ہے تو پھر سب سے محبت کیجیے نا، اہل رسول سے محبت کیجیے، سادات سے محبت کیجیے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت تمام سادات کرام جو صحیح العقیدہ ہیں ان کا ہم احترام کرتے ہیں اور ان کا ہم ادب کرتے ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت، مقام، مرتبہ اور ولایت، تھوڑا سا میں نے آپ کو اشارے کیے، چونکہ آج بنیادی مقصد جو ان کی تعلیمات کے متعلق عرض کرنا ہے. تو آپ کی ولایت کے متعلق جب آپ سے سوال کیا گیا آپ کو کب پتہ چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو میرے پاس یہ بہجت الاسرار رکھی ہوئی ہے، اردو میں بھی رکھی ہوئی ہے، عربی میں بھی رکھی ہوئی ہے. اردو میں جو ترجمہ ہے امام الاولیاء کے نام سے ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں علامہ محمد اجمل قادری صاحب، مکتبہ اعلیٰ حضرت داتا دربار مارکیٹ والے، انہوں نے شائع کیا اور بڑا احسن انداز میں شائع کیا اور بڑی محنت کی اس پر، بڑا خوبصورت ترجمہ ہے. میں گزارش کروں گا کہ اس کو آپ لوگ پڑھیں. انہوں نے بہت ہی بہترین کام کیا ہے اس کے اوپر، اور ابتدا میں جو مقدمہ لکھا ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے. اچھا جی، یہ اس کے اندر جو لکھا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یا کب پتا چلا کہ میں اللہ کا، تو آپ فرماتے ہیں جب میں مکتب پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو فرشتے، ملائکہ راستے میں کھڑے ہوتے، اور وہاں جب میں پہنچتا تو وہ ملائکہ ان بچوں سے کہتے تھے جو میرے ہم سبق تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے بیٹھنے کی جگہ کشادہ کر دو. یا آپ پڑھیں بہجت الاسرار کی ذکر کلمات اخبر بہا عن نفسی محدثا بنعمت ربہ، صفحہ نمبر 48 کے اندر. ٹھیک ہے نا جی. اب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے، نوافل کثرت سے پڑھا کرتے تھے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا ہے، جیسے کہ میں شروع میں عرض کیا، کرامات بیان کرنے کی طرف تو زور ہے، کسی کہانیاں بیان کرنے کی طرف تو زور ہے، من گھڑت باتیں بیان کرنے کی طرف سے زور ہے. میں نے بہت کم دیکھا اپنی زندگی کے اندر، شاید آپ دوست بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے، کہ تعلیمات غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی جو تعلیمات تھی ان کو کوئی بیان کر رہا ہو.
منبر پر بھی لوگ بیان نہیں کرتے. میں نے جمعۃ المبارک کے سلسلہ خطبات میں شروع کیا تھا، ایک مرتبہ تقریباً 3 مہینے تک آپ کی تعلیمات بیان کی تھی اور لوگوں کو پسند آیا تھا. شروع میں تو لوگ تھوڑا سا ہوتے ہیں یار یہ کیا چیز ہے، وہ تو ہمیں تو کرامت سننی تھی، عادی بنا دیا نا ہم نے، کرامت سنانی ہے جی، قصہ سنانا ہے جی، کہانی سنانی ہے جی، تاکہ پیسے ملے، پیسے بٹورے. وہ میں آگے انشاءاللہ عرض کروں گا، دوسری ویڈیو ہوگی الگ سے. اب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں اس دور کے اندر، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اتنے بڑے اللہ کے ولی جنہوں نے اس ظلم اور جبر کے دور میں آ کر دین اسلام کو پھر قوت بخشی، جلا بخشی اور اس کو بلندیوں پر پہنچا دیا، اور خود ان کو دین اسلام مجسم صورت میں آ کر جس نے انہیں محی الدین کا لقب دیا، کیا دین کو زندہ کرنے والے، تو ان کی تعلیمات ہمارے لیے آج کے دور میں بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہماری خانقاہیں ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہیں، ہمارے مدارس کے اندر خشک تعلیمات دی جا رہی ہیں، روحانی تعلیمات کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے نا، وہ نکال دی گئی ہے نصاب سے ہی. بہت کم شاید کہیں ہو کہ روحانیت پڑھائی جا رہی ہے ہمارے مدارس کے اندر، پہلے تو پڑھائی جاتی تھی لیکن اب تو نہیں ہے نا. جب ہر طرف خشک تعلیمات ہوں، خانقاہیں ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہوں، سجادگان عیش میں مبتلا ہوں، ان کو صرف اسٹائل بنانے سے فرصت نہ ہو، ہاں کس کس کا ہم رونا روئیں، کس کس کا درد بیان کریں. پھر بیان کرو تو ان کے مریدین باتیں کرنا شروع کر، وہ جی یہ تو اللہ کے ولیوں کے گستاخ ہو گئے. نہیں، استغفر اللہ، ہم اللہ کے ولیوں کے گستاخ نہیں ہیں، صرف آئینہ دکھاتے ہیں کہ یہ اسٹائل مارنا، یہ عیاشی کرنا، یہ شریعت کے خلاف کام کرنا، کیا یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی آج سخت ضرورت ہے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو اور جو ہمارا چمن اجڑ چکا ہے اس کے اندر پھر سے بہار آئے، اس کے اندر پھر سے پھول کھلے، اس کے اندر پھر سے رونق آئے، پھر سے سکون ملے، پھر سے کہ سایہ ملے کہ یہاں سکون ہے، وہ اولیاء اللہ ہیں علیہم الرحمہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات جو میں نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خطبات پڑھے، میرے پاس موجود ہیں. ان میں الفتح الربانی ہے، آپ اس کو پڑھیں. پھر آپ کے مقالات ہیں، فتوح الغیب کو آپ پڑھیں. اسی طریقے سے آپ کی سیرت کے اندر جو آپ کے ملفوظات ملتے ہیں ان کو آپ پڑھیں، تو وہ بڑی زبردست ہے. سب سے پہلی بات جس کی آج ضرورت ہے، یہ غور سے سنیں میرے دوست، بے شک اس میری ویڈیو بیان کے اس حصے کو الگ سے بھی کوئی دوست بیچ میں سے نکال کر اگر پوسٹ کرنا چاہیں آخر حوالے تک تو اس کو ضرور کریں، تاکہ اس کی ضرورت ہے، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کی اشد ضرورت ہے. وہ کیا کہ ہم مستحبات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نوافل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن فرائض کو ہم چھوڑ چکے ہیں. میں ایک زندہ مثال آپ کو دیتا ہوں. نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ایک مستحب عمل ہے، اس کی محفل سجانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے. لیکن نعت کی محفل سجانا وہ جو ایک مستحب عمل تھا، ساری رات تو تم نعتیں پڑھو لیکن صبح فجر کی نماز غائب ہو جاتی ہے، نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے، بلکہ نعت خواہ نماز نہیں پڑھتے، اور محفل نعت کرانے والے اکثر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. فرض چھوڑ کر نوافل کو اپنا لو، فرض چھوڑ کر مستحبات کو اپنا لو، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ کوئی تو مجھے بتا دے نا کہ یہ اس شریعت سے ہم نے لیا ہے جی، اس دلیل سے ہم نے لیا ہے جی، قرآن سے لیا ہے، حدیث سے لیا ہے، کسی محدث سے لیا ہے، مجتہد سے لیا ہے، کسی امام سے لیا ہے، کسی فقیہ سے لیا، کسی اللہ کے ولی سے لیا علیہم الرحمہ. ان میں سے کس کی تعلیمات ہیں یہ کہ فرائض کو چھوڑ دو اور مستحبات کے پیچھے بھاگو، اس کے اوپر زور دو؟ خدا کا خوف کریں اور تھوڑا سا خیال کریں. ہمارے ہاں یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور احکام شریعت کا بلکہ مذاق اڑایا جاتا ہے. جس طرح لال شہباز قلندر کے مزار کے اوپر اس بار تو بہت زیادہ بےہودگی ہوئی ہے نا، بدعقیدگی ہوئی، بےہودگی ہوئی، مگر کوئی بولنے والا نہیں ہے. پتہ نہیں حکمران کہاں سے ہو رہے ہیں، ایجنسیاں کہاں سے ہو رہی ہیں، سب اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، ایسی چیزوں کو، بدعقیدگی کو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ کہا جا رہا ہے، خسرے ناچ رہے ہیں، وہاں گندی حرکتیں ہو رہی ہیں. کیوں کوئی نہیں روکتا ہے؟ مزارات اولیاء اللہ کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے؟ کیوں ان بدنام گروہ کے قبضوں میں مزارات دیے جا رہے ہیں؟
ان کے اوپر کیوں کوئی حرکت میں نہیں آتا ہے جہاں شریعت کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، اسلام کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اولیاء کرام علیہم الرحمہ کی تعلیمات کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا ستم یہ ہوا ہے کہ جو ڈھونگی پیر ہے نا، بہروپیے، جو فقیری کا روپ دھار کر اور پیری کا روپ دھار کر بڑے بڑے پگڑ سجا کر اور بظاہر تسبیحاں پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم بڑے پیر ہیں جی، اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے القابات لگواتے ہیں۔ تو ایسے عقائد کا وہ پرچار کر رہے ہیں جو اہل سنت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، جو تعلیمات غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، ایسے نظریات پروموٹ کر رہے ہیں، ایسی حرکات پروموٹ کر رہے ہیں۔ حیرت میں رہ جاتا ہے بندہ کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں فلاں کا سجادہ نشین ہوں، میں فلاں کا گدی نشین ہوں، میں فلاں کا ہوں۔ جب اپنے آپ پر بات آ جائے تو پھر وہ گدی آ جاتا تھی، لیکن جب تعلیمات کی بات آ جائے تو پھر گدیات نہیں آتی۔ جس کی گدی کی روٹیاں کھا رہے ہو تم، جن کی سجادگی کی روٹیاں کھا رہے ہو تم، پھر ان کی تعلیمات تمہیں نہیں یاد آتی، تو ان کی تعلیمات پر بھی تو عمل کرنا ہے نا۔ ان کے چہرے جیسا چہرہ بنانا ہے کس نے؟ ان کے جیسا لباس پہننا ہے کس نے؟ ان کے جیسا اخلاق رکھنا ہے کس نے؟ ان کے جیسی تعلیمات آگے دینی ہے کس نے؟ ان کے جیسے عقائد رکھنے تو کس نے؟ سجادے تم بنو، گدی کے وارث تم بنو، اور پھر کہو جی علماء اس کا تحفظ کریں۔ علماء نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے تمہارا، تم چھوڑ دو ان گدیوں کو اگر اس کے قابل نہیں ہو تو، ان کی تعلیمات کو نہیں اپنا سکتے تو پھر چھوڑ دو ان گدیوں کو، اور یہ ڈرامے بازی کرنا چھوڑ دو۔ اب ذرا سنیے گا آگے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی تعلیمات میں سے فرائض کو وہ کتنا اہمیت دیتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں اپنے مریدین متعلقین کو، اپنے چاہنے والوں کو، میں بھی ان کے چاہنے والے ہوں، آپ بھی چاہنے والے، تقریباً تمام مسلمان ان کو چاہنے والے ہیں، خصوصاً سلسلہ قادریہ کے لوگ، ان سے میں گزارش کروں گا غور سے سنیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فتوح الغیب کے اندر، ٹھیک ہے نا جی، فتوح الغیب، یہ آپ نوٹ کرنے، حوالہ نوٹ کریں، فتوح الغیب مقالہ نمبر 48 ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کا صفحہ نمبر 113 ہے عربی کے اندر، اور اردو کے اندر جو ترجمہ چھپا ہے وہ آپ مقالہ نمبر 48 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ؟ وہ فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرائض ادا کرے، فرائض پر عمل کرے، سب سے پہلے فرائض ادا کرے، اس کے بعد سنتیں ادا کرے، سنتوں کے اوپر بعد میں توجہ دے، پہلے فرائض کو اپنائیں۔ اب دیکھ لیں ذرا، فرائض کو وہ پہلے رکھ رہے ہیں کہ فرائض ادا کریں پہلے، پھر سنت کی طرف جائیں، پھر سنت پر توجہ دیں، جب سنت پر قائم ہو جائے تو پھر اس کے بعد نوافل اور فضائل کے اندر مصروف ہوں۔ فرائض کی تکمیل کے بغیر، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں کہ فرائض کی تکمیل کے بغیر سنتوں میں مشغول ہونا حماقت و نادانی ہے، یعنی بے وقوفی ہے اور نادانی ہے۔ یہ بے وقوفی ایسا کر سکتا ہے نا کہ فرائض کو چھوڑ دے، سنتوں کو بھی چھوڑ دے، نوافل کو بھی چھوڑ دے، مستحبات کے پیچھے دوڑی ہوئی ہے ہماری پوری قوم، تم نے اس کو مستحبات کے پیچھے لگا دیا ہے۔ بعض تو ایسے عمل ہیں جو مستحبات کے اندر بھی نہیں آتے، مباحات کے اندر تو چلو آ سکتے ہیں، لیکن کچھ حرکتیں تو ایسی کر دی تم نے، نہ مستحبات کے اندر نہ مباحات کے اندر ہے، اس پر لگا دیا تم نے قوم کو۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہیں، ان کے نام کی 11ویں تو کھاتے ہو بڑے شوق سے، ان کے نام کے نذرانے بھی بڑے لیتے ہو، ان کے نام کے سلسلے بھی بڑے چلاتے ہو کہ جی ہم قادری سلسلے سے، ہم فلانے سلسلے سے ہیں جی، تو ان کی تعلیمات کو بھی تو آپتا ہے نا۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ادائے فرض کی بجائے سنن و نوافل میں مشغول ہوا تو وہ ہرگز قبول نہ کی جائیں گی۔ نوافل اگر وہ ادا کر رہا ہے، سنن کو چھوڑ دیا اس نے، فرائض کو اس نے چھوڑ دیا ہے، تو ہرگز وہ نوافل اور سنن قبول نہ ہوں گے۔ تو یہ جو تم مستحبات کے پیچھے، مباحات کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہو، فرض تو بڑا اعلیٰ درجہ، سنت بھی بڑا اعلیٰ، نوافل بھی تم ادا نہیں کرتے ہو، تم تو مباحات کے پیچھے دوڑ رہے ہو نا، تمہاری زندگی ساری اس طرف چلی گئی نا۔ ایک مباح چیز کو بہانہ بنا کر تم نے آگے بنا دیا، یا مستحب چیز کو، اور تم نے فرائض کو چھوڑ دیا، پھر تمہاری یہ چیزیں کیسے قبول ہوں گی؟ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں اسی فتح المقال، اسی مقالے کے اندر، یہ جو چل رہا ہے مقالہ، فرماتے ہیں کہ نہ وہ قبول ہرگز نہیں کی جائیں گی، بلکہ اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ جو شخص
فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، سنن کو چھوڑ دیتا ہے اور نوافل میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر وہ عبادات اس کے اوپر منہ پر مار دی جائیں گی۔ آگے وہ مثال دیتے ہیں بڑی زبردست، فرماتے ہیں اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جسے بادشاہ وقت نے یا کسی چودھری نے یا کسی نے بھی اپنی خدمت کے لیے رکھا ہوا تھا اور اس کو بلایا اپنی خدمت کے لیے، مگر وہ شخص وہاں بادشاہ کے پاس تو نہ گیا، وہاں نہ پہنچا، مگر اس چودھری کے ایک اور نوکر کی خوشامد کرنے لگ گیا، یعنی بادشاہ کے پاس نہ گیا، بادشاہ کے کسی اور غلام کی وہ چپڑاسی کی یا منشی کی یا کسی کی بھی وہ خدمت کرنے لگ گیا۔ تو یہ اس طرح کی مثال ہے کہ ہم لوگ فرائض کو بھی چھوڑ رہے ہیں، سنتوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں، نوافل کے پیچھے دوڑیں یا پھر مستحبات کے پیچھے دوڑیں یا پھر محافل کے پیچھے دوڑتے چلے جائیں اور فرائض کو پس پشت ڈال دیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہے۔ یہ مقالہ جو ہے میرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ فتح الغیب سے، یہ چیپٹر جو درمیان میں نے آپ دیا، اس سے اتنا بڑا ثواب یعنی کہ پیغام دیا انہوں نے احکام شریعت پر پابندی کا، اور نوافل و مستحبات میں پڑھنے سے پہلے فرائض و واجبات پر عمل کو انہوں نے فرمایا کہ یقینی بنایا جائے، ورنہ یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ نفسانی خواہشات سے بچتے رہنا چاہیے، ان کی تعلیم اس کے پیغام کا خلاصہ ہے، اور انہیں شریعت مطہرہ کے تابع کرے۔ یہ تو ہو گیا پہلا ان کا حوالہ کہ فرائض اور واجبات اس پر پابندی فرماتے تھے وہ خود بھی، اور اپنے متعلقین کو، اپنے مریدین کو بھی حکم فرمایا کرتے تھے۔ فرائض و واجبات آپ نے سن لیے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ان کی پابندی کا حکم فرما رہے ہیں بار بار۔ آگے اتباع شریعت، یہ بڑا خاص حصہ ہے، اس کو بھی توجہ سے آپ سماعت فرما لیں۔ آج کسی پیر صاحب کے سامنے نام لے لو نا، اتباع شریعت کر لو، تو وہ تو یوں دیکھتا ہے گھور کر، تم نے مجھے شریعت کی پابندی کا کہہ دیا، میں شریعت پہ پابندی کروں۔ یار شریعت کو تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ مذاق سمجھ رکھا ہے؟ ذرا سنیں، شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا پیر تو نہیں ہے نا برے صغیر میں کوئی، یا سلسلہ قادریہ میں تو ان سے بڑا کوئی پیر ہے تو بتا دے، یا چشتی سلسلے میں، نقشبندی میں، سوروردی، جو بھی، سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، تو وہ شریعت پر پابندی کرتے تھے، خود بھی پابندی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی حکم فرمایا کرتے تھے، اپنے متعلقین کو، معتقدین کو، اور آپ کی خانقاہ میں آنے والوں کو، جتنے بھی لوگ تھے ان کو فرمایا کرتے تھے کہ شریعت کی پابندی کرو۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ تاکیدی حکم ان کا، ذرا غور سے سن لیں، ان کی تعلیمات کو بھی تو اپنا ہے نا۔ ہاں جی، وہ فرماتے جب تو اپنے دل میں کسی کی دشمنی پائے یا محبت پائے، آج کا ہمارا دشمنی اور محبت کا معیار کیا ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے نا، جو سن رہے ہیں سامعین کرام، سنیے گا کہ آپ کا معیار کیا ہے دشمنی اور دوستی کا۔ تو وہ فرماتے جب تو اپنے دل میں کسی کی دشمنی یا محبت پائے تو اس کے کاموں کو قرآن و سنت پر پیش کر، قرآن و سنت پر پیش کر، اگر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان میں پسندیدہ ہوں تو اس سے محبت رکھ، اور اگر ناپسند ہو تو کراہت کر، تاکہ اپنی خواہش سے نہ کوئی دوست رکھے نہ دشمن، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی، یعنی خواہش کے پیچھے نہ جانا، اتباع شریعت کرنا، شریعت کو سامنے رکھنا ہے۔ اور شریعت مطہرہ کے اوپر مزید آپ نے تاکیدی حکم کیا فرمایا، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا جو حصہ ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، بہجۃ الاسرار کے اندر ذکر فصول من کلام ہی، صفحہ نمبر 99، ٹھیک ہے نا جی، اس پہ آپ پڑھ سکتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مزید انہوں نے پہلا حصہ آپ نے سماعت کیا طبقات شارانی کے حوالے سے، اب بہجۃ الاسرار کے حوالے سے یہ آپ سماعت فرما لیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے شریعت پاکیزہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم درخت دین اسلام کا پھل ہے، یعنی دین اسلام اگر درخت ہے تو اس کا پھل شریعت محمدیہ ہے، علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ شریعت وہ آفتاب ہے جس کی چمک سے تمام جہان کی اندھیریاں جگمگا اٹھیں۔
آپ کے زرک برک لباس سے نہیں جگمگا اٹھیں گی، آپ کے گھوڑے چلانے پر نہیں جگمگا اٹھیں گی کہ میں جی گھوڑے بڑے اچھے چلا لیتا ہوں، آپ کی پجاروں ریس لگانے پر نہیں، ڈھول ڈھمکی کو بلانے والوں کو بلا کر شادیاں رچا لینے سے نہیں، ڈھول ڈھمکے بلا کر گویوں کو بلا کر ان کے اوپر نوٹ نچھاور کر دینے سے روشنیاں نہیں پھیلیں گی۔ یہ اندھیرا ہے، یہ ظلمت ہے جو تم پھیلا رہے ہو، تم باغی ہو۔ تعلیمات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اور دین اسلام کی تعلیمات کے بھی فکر کرو، مرنا ہے آخر ایک دن موت آنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فکر آخرت بھی عطا فرمائے کہ ہم نے یہ سب کچھ یہاں چھوڑ جانا ہے، ہمارے بڑے بھی چھوڑ گئے تو ہم نے بھی تو چھوڑ جانا ہے نا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے کیا فرماتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ فرماتے ہیں شریعت وہ آفتاب ہے جس کی چمک سے تمام جہان کے اندھیریاں جگمگا اٹھیں، شریعت کی پیروی دونوں جہان کی سعادت بخشتی ہے، شریعت کی پیروی دونوں جہان کی سعادت بخشتی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ خبردار، یہ شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں خبردار اس کے دائرے سے باہر نہ جانا، شریعت کے دائرے سے باہر نہ جانا، بھنگڑے کرانا، خسرے نچوانا، لکیرانی سرکش لگوانا، یا گانے والے گویوں کو میراثیوں کو بلا کر ان کے اوپر نوٹ نچھاور کرنا اپنی شادیوں کے فنکشنوں کے اندر، کیا یہ تعلیمات شریعت ہیں؟ کیا یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہے؟ خدا کا خوف نہیں آتا تمہیں؟ اتنے بدنام کر رہے ہو تم اولیاء اللہ علیہم الرحمہ کو، اور ان کی تعلیمات کے نہ صرف باغی ہو بلکہ شریعت کے بھی باغی ہو چکے ہو تم۔ وہ فرماتے ہیں کہ خبردار شریعت مطہرہ کے دائرے سے باہر نہ جانا، خبردار اہل شریعت کی جماعت سے جدا نہ ہونا۔ حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، اسے پڑھیں، اس پر غور کریں، پھر تقدیر الہی پر ایمان، اس کے اوپر بھی سختی سے آپ نے فرمایا۔ اور آخر میں چونکہ بہت سارے ان کی تعلیمات کے جو پیغامات ہیں وہ میرے پاس میرے محفوظ ہیں، انشاءاللہ میں اس سلسلے کو آگے شروع کروں گا تو اس میں عرض کروں گا۔ آخر میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ان کی طرف سے، حوالہ نوٹ کر لیں، بجت الاسرار ذکر فصول بن کلامہ صفحہ نمبر 106، ٹھیک ہے نہیں؟ اب اس کو آپ پڑھیں تو وہ شریعت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یہ کس چیز کا جواب ہے۔ میری چونکہ بہت سارے ایسے لوگوں سے بات ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے مریدین ہوتے ہیں، بڑے بڑے آستانوں سے نسبت رکھ، جب ان کو بتاتا ہوں یار یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت سے بغاوت کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتری داڑیاں، خلاف سنت، ٹھیک ہے نا، زرق برق لباس، مریدوں کو اس طرح ہاتھ دیں گے جیسے پتہ نہیں وہ کوئی انسان نہیں ہے، یا نسل در نسل ان کی کوئی حقارت سے ان کو دیکھتے ہیں، اس طرح گانے والوں کو بلا کر کھڑے کرنا، وہ پتہ ہے آگے سے کیا ان کو پڑھایا گیا ہے۔ یہ جاہل پیر جو ڈھونگی پیر، میں تو ڈھونگی پیر کہتا ہوں ان کو، میں جاہل پیر کہتا ہوں ان کو۔ شریعت کا جو باغی ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہے۔ یہ سنیوں، مسلمانوں، بار بار میں اکثر اپنے بیانوں میں کہتا ہوں کہ جو شریعت مطہرہ کا باغی ہے، جو اہل سنت و جماعت کا قائد کا باغی ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہے، چاہے وہ کتنے بڑی گدی سے تعلق رکھتا ہو، کتنے بڑے نام سے وہ تعلق رکھتا ہو، جبکہ ان کی تعلیمات کا وہ خود باغی ہے تو ہمیں کیا تعلیمات دے گا وہ؟ ہمارے سنی جو جا کر پیسے ڈال رہے ہیں، یہ خدا کا واسطہ سنیو، یہ جا کر ان ڈبوں کے اندر پیسے ڈالنے کی بجائے جنہیں محکمہ اوقاف کے بندے لے جاتے ہیں اور عیاشیوں کی نظر کر دیتے ہیں، اجاڑ دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، اور کعبے سجادگان جو ہے جو عیاشیاں کرتے ہیں، ان کی بجائے ان بوکسوں میں ڈبہ ڈالنے کی بجائے جائیں صاحب مزار کے اوپر حاضری دیں، دور سے کھڑے ہو کر ادب سے فاتحہ پڑھیں، اصحال ثواب کریں، دعا کی التجا کریں، لوٹ جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، ان کا وسیلہ بھی پیش کریں، لوٹ جائیں۔ وہ جو پیسے آپ وہاں دینا چاہتے ہیں انہی کے نام کا کوئی چیز لے کر کسی غریب کو دے دیں، کسی بیٹی کو دے دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، اپنی مسجد کے کوئی عالم دین ہے اس کی خدمت کر دیں، طالب علم کی خدمت کر دیں، بجائے ان عیاشوں کے پاس اپنے پیسے دے آتے ہو، لاکھوں روپے روزانہ کے تمہارے نکلتے، یہ کدھر جاتے ہیں؟ یا عیاشیوں پر اڑا جاتے ہیں، اور مزارات کے اوپر یہ فحاشی کیوں کرواتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ لوگ آئیں گے، فحاشی کریں گے، پیسہ تو بنتا ہے نا۔ خدا کے لیے سنیو جاگو،
مسلمانوں جاگو، اس بےہودگی کو بند کرو۔ اب آخر میں جو ان کا پیغام ہے، حوالہ جو میں نے آپ کو دے دیا ہے، حوالہ پھر میں دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں آپ بھول نہ جائے، بیجۃ الاسرار ذکر فصول من کلام مرشد بشیء، صفحہ نمبر 106۔ اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جواب دے رہے ہیں، وہ جو پھر میں نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار تم جو ہے نا وہ شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، تمہیں کیا معلوم طریقت کیا ہے؟ جی جناب، ہم بھی یہی کہتے ہیں، تمہیں کیا معلوم شریعت کیا ہے؟ شریعت سے گزر کر تو بندہ طریقت کی طرف جاتا ہے نا، طریقت سے گزر کر تو معرفت کی طرف جاتا ہے، معرفت سے گزر کر ہی تو حقیقت کی طرف جاتا ہے نا۔ شریعت پہلی بنیاد ہے، یہ تم ہمیں نہ پڑھایا کرو۔ شریعت پہلے ہے، شریعت مقدم ہے ہر چیز کے اوپر۔ اگر شریعت کے اوپر کوئی پابند نہیں ہے تو پھر وہ راہ سلوک پر بھی نہیں چل رہا ہے، وہ اللہ کا ولی بھی نہیں ہے، وہ باغی تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ مولانا روم نے کہا کہ کار شیطان می کند نامش ولی گر این ولی است لعنت بر ولی، کہ شیطانوں والے کام کرتے ہیں اور نام رکھ لیتے ہیں ولی، ہم بڑے پیر صاحب ہیں جی، بڑے فلاں صاحب ہیں جی۔ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، یہ شیطانوں والے جو کام کرتا ہے اور اپنا نام ولی رکھ لیتا ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا، یہ باقی سب نامش ولی گر این ولی است۔ وہ کہتے ہیں اگر ایسے ولی ہے شیطانوں کے والے کام کرنے والے، فرماتے ہیں ایسے ولیوں پر لعنت ہو۔ ٹھیک ہے نا، ایسے ولیوں سے جان چھڑاؤ، جھوٹے ڈرامے بازوں سے جو مسلک کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اور اولیاء اللہ علیہم الرحمہ کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ ان ڈھونگیوں کا اولیاء کرام علیہم الرحمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرما رہے ہیں، یہ پیغام میں نے تھوڑی سی تشریح شروع میں اس لیے عرض کر دی، دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ فقہ سیکھو، فقہ سیکھو، تفقہ فی الدین، فقہ شرعی مسائل یہ سیکھو، اس کے بعد خلوت نشین ہوں، یعنی پہلے شریعت سیکھو، فقہی مسائل سیکھو، شرعی مسائل سیکھو، اور اس کے بعد خلوت نشین ہوں۔ جو بغیر علم کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو بغیر علم کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا۔ یعنی علم نہیں ہے، عبادت کرتے کرتے کچھ چیزیں اس کو آ گئیں اور اس کے بعد اس نے دعویٰ کر دیا جی میں وقت کا غوث ہوں، میں وقت کا بڑا ولی ہوں، میں وقت کا بڑا پیر ہوں، تو وہ فرماتے ہیں وہ بجائے سنوارنے کے وہ بگاڑتا چلا جائے گا، وہ حالات کو بگاڑے گا۔ میں نے تو بڑے بڑے یہاں لاہور میں بھی دیکھے، لاہور سے باہر بھی میں جاتا ہوں تو مونچھیں چٹ، داڑھی چٹ، لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے، پیر بھی۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہ حضرت صاحب یہ پیر صاحب ہیں جی، فلانی گدی کے سجادہ نشین ہیں۔ میں نے کہا استغفر اللہ، میں یہی کہہ سکتا ہوں نا، استغفر اللہ، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے کہ ہم ایسے مچھ ڈنڈوں کے، ایسے جاہلوں کو پیر بنا کر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کر رہے ہیں، اولیاء کرام علیہم الرحمہ کی تعلیمات کے خلاف ہم جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے بچائے۔ اب آگے آخری ان کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں لہٰذا اپنے ساتھ شریعت کی شمع لے لو، شریعت کی شمع لے لو۔ یہ سب سے بڑے پیران پیر کا فرمان ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان ہے، غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ وہ فرماتے ہیں اپنے ساتھ شریعت کی شمع لے لو۔ کیوں فرما رہے ہیں کہ شریعت کی شمع جب تمہارے پاس ہوگی تو شریعت کی روشنی میں جب تم چلو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، کنجریوں کو نہیں نچواؤ گے، خسروں کو نہیں نچواؤ گے، لکیر یعنی سرکش نہیں لگواؤ گے، اپنی بچوں کی شادیوں کے اوپر کنجر گانے والوں کو بلا کر ان کے اوپر پیسے نہیں نچھاور کرو گے، تم مچھ ڈنڈے نہیں بنو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پامالی نہیں کرو گے، اس لیے کہ شریعت کی شمع تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ مگر تم نے تو شریعت کو پیچھے ڈال دیا ہے نا، تم تو شریعت سے بھی ماورا اپنے آپ کو سمجھنے لگے ہو۔ اے اہل درد میرے درد کو سمجھو، اے اہل اسلام میرے ان جذبات کو سمجھو۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہمیں اپنے صالحین بندے کے جتنے بھی تیرے صالحین ہیں ان کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ان کے نام پر ڈھونگ رچانے سے ہمیں بچا، ان کے نام پر جھوٹی پیری بنانے سے ہمیں بچا۔ اے اللہ عز و جل ہمیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔